علامہ صاحب یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ اب قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ۔ اب اس آیت میں یہ 7 مصارف بیان کیے گئے، تو اب ان کے علاوہ تو کچھ ادارے یا ٹرسٹ وغیرہ یا دینی مدرسے بھی لیتے ہیں زکوٰۃ، تو وہ بھی تقریباً اسی میں ہی آ جائیں گے، ایڈ کر لیے جاتے ہیں اس میں۔ تو اگر آپ کا سوال رشتہ داروں کے متعلق ہے کہ کن رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی، تو قریبی رشتہ داروں میں جو اصول ہے نا بندے کے، مطلب میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، دادا دادی کو نہیں دی جا سکتی، اور نانا نانی کو نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح کے فروغ کی طرف آ جائے تو باپ اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اصول میں اور فروع میں کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی رشتہ داروں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جتنے دوسرے رشتے ہیں، مطلب بھائی ہیں، اگر کوئی ایک بھائی کے پاس مال و دولت زیادہ، دوسرے کے پاس کم ہے، تو وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ لیکن اب معاشرے میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کو زکوٰۃ دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی خودداری پر ٹھیس پہنچے کہ یار میں اپنے بھائی کے مال میں زکوٰۃ کا ہی مستحق رہ گیا۔ تو اس کا بھی بڑا پیارا سا سلوشن ہے کہ اس کو زکوٰۃ وہ بطور تحفہ دے دے، اس کو اس کے سامنے ظاہر ہی نہ کرے، اور وہ ویسے اس کو کہتے یہ بھائی میں نے آپ کے لیے تحفہ، خود نیت کر لے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو اس طرح یہ باقی جو رشتے جو میں نے بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ باقی سب کو دی جا سکتی ہے، اور ان کے لیے وہ شریعت کے اصولوں پر پورا ہونا۔ یہ نہیں کہ مطلب بھائی دونوں ٹھیک ہے تو ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے دے، اس کا مطلب یہ غیر ہے کمال گالی رہ گیا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس آیت میں بیان کیے گئے نا، فقراء، مساکین، حقدار، یہ رشتے اگر حقدار ہیں تو پہلے ان کا حق ہے، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور اگر یہ رشتے حقدار نہیں ہیں تو پھر بندہ آگے دوسری طرف نکلے گا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے اہل محلہ، گاؤں، بستی، شہر، قرب و جوار میں، دور میں، جہاں جہاں تک میسر ہو، اس کو جو یہ غرباء مساکین مل جائیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے وہ جا